بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بیان ہوتا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ ابتدائی طور پر بغیر چھت کا ایک ڈھانچہ تھا، اور اس حقیقت کے باوجود بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قریش مکہ نے اپنے دور کے اندر بتوں کعبہ پر بتوں کے ساتھ جو ہے نا قبضہ کر لیا، لیکن 608 عیسوی کے دوران قریش قبیلے کے طاقتور رہنماؤں نے مل کر مختلف قسم کی لکڑی اور چنائی جو ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کی آمد سے پہلے کعبہ کی تعمیر کے لیے اکٹھا مل کے کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد 620 عیسوی کے اندر جب آپ کے صحابہ کرام اور پیروکاروں کو مکہ سے مدینہ کی طرف مائیگریٹ کرنا پڑا تو صرف 10 سال کے بعد یعنی 630 عیسوی کے اندر آپ نے فتح مکہ کے بعد اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کعبہ کے اندر تمام جو بت موجود تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور تمام مشرکوں کو ایک بار پھر سے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی طرف لوٹا دیا۔ ایسا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ان آیات کو تلاوت فرمایا کہ بے شک سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ جس کعبہ سے بتوں اور شرک و بت پرستی کا صفایا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی کامیابی کی اناؤنسمنٹ کی تھی، آج سے تقریباً 1450 سال کے بعد خود کو مسلمان کہنے والے خود کا کعبہ تعمیر کر کے اس کی عبادت اور اس کا طواف بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ یہیں پر نہیں بلکہ یہ لوگ درباروں پر بھی اپنا خود کا حج شروع کر چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیت کرتے ہوئے امت کو فرمایا تھا کہ اے لوگو دین میں نئی نئی بدعت سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ انفارم کر دیا تھا کہ آپ کی امت اس طرح گمراہی کے اندر بڑھ کر دین کا حلیہ بگاڑ کر جانے انجانے کے اندر اپنی جہالت کی وجہ سے شرک کرنے لگے گی۔ ایسے مشرک لوگ جب قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس جانا چاہیں گے، بٹ ایک فرشتہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے رسول یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، نئی نئی بدعت اور شرک کو جاری کر دیا، اور اللہ کے رسول یہ سن کر فرمائیں گے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے، میں ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یعنی میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دوستو ہر سال پاکستان اور انڈیا کے اندر ہمیں جو جہالت دیکھنے کو ملتی ہے ہر سال پچھلے سال سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ لوگ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے ماڈل بنا کر ہندوؤں کی طرح ان کے تعزیے اٹھا کر چلتے ہیں، انہیں مارکیٹوں کے اندر جو ہے نا شوپا اس کی طرح شو پیس کی طور پر ان کو سجا کر رکھتے ہیں، پھر یہ دن گزرنے کے بعد استغفر اللہ معاذ اللہ انہیں کوڑے دان یا پھر پانی کے اندر پھینک کر ان کی توہین بھی کی جاتی ہے۔ ایکسیپشنل ہے، سارے نہیں کرتے، چند لوگ ہیں جو یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ جبکہ انڈونیشیا کی بات کی جائے تو انڈونیشیا جیسے ملک کے اندر جہاں پر تعداد کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ مزید ایکسٹریم لیول پر لے گئے اس بات کو کہ نہ صرف خانہ کعبہ جیسی بلڈنگ تعمیر کر دی گئی ہے جو بالکل اصل کعبہ کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے، بلکہ کعبہ کے پاس موجود ہر ایک زیارت یعنی مقام ابراہیم، حجر اسود اور کعبہ کے دروازے تک کی ڈپلیکیٹ تیار کر دی گئی ہے۔ اصل میں یہ انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر بنائی گئی ہے، یہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے جامعہ مسجد الفکر۔ یہاں لوگوں کے لیے کوئی خاص مسجد نہیں تھی تو لوگوں کے جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے پیسہ جمع کر کے ایک مسجد کی تعمیر کروانے کا سوچا۔ ان میں سے ایک جینیس شخص بھی تھا جو ابھی آپ میں سے بھی کوئی ہوگا نیچے کامنٹ کرے گا اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ ایک جینیس شخص نے یہ مشورہ دیا کہ اسے کعبہ کے ڈپلیکیٹ بنا دیا جائے۔ یہ بلڈنگ بالکل ویسے ہی تیار کر دی گئی۔ ان لوگوں مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ہم کعبہ سے محبت کرتے ہیں اور اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے جسٹیفائی کیا، لیکن اصل کعبہ کو دیکھنے کے لیے جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے یہ بلڈنگ تعمیر کی، اور اس بلڈنگ کے پیچھے ان لوگوں کو چاہے جس مرضی اٹینشن جو بھی ان کی مرضی ہو، لیکن کعبہ جیسی کسی بلڈنگ کو تعمیر کرنا اور اسے کعبہ کی طرح اہمیت دینا
نہ صرف ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ اس طرح کی بدعت سے شرک کو بت پرستی کی شروعات ہوتی ہے اور آنے والی نسلیں آہستہ آہستہ اس بلڈنگ کو کعبہ کی طرح مقدس سمجھ کر اس کی عبادت شروع کر دیں گے اور اس کا طواف کریں گے۔ دنیا کے ہر ایک مسلم ملک، ہر ایک شہر اور ہر ایک گاؤں کے اندر اپنا کعبہ ہوگا، اور اسی طرح ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے، کیونکہ کعبہ مسلمانوں کو حج، عمرہ، نماز اور عبادات وغیرہ کے لیے جوڑنے کے لیے ان میں اتحاد پیدا کرنے کا ایک سمبل ہے۔ اگر مسلمان اس سے مسجد کہہ کے کعبہ کی علامت کا ڈپلیکیٹ تیار کرنے لگیں گے تو یہ امت کا جو ایک اتحاد ہے یہ بھی پارا پارا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک اور کعبہ کا ماڈل کربلا عراق کے اندر امام حسین علیہ السلام کے دروازے کے بالکل سامنے عارضی طور پر بنایا گیا تھا، جہاں پہ لوگ اسے شو پیس کی طرح سیلفیاں لینے کے لیے کسی بت کی طرح استعمال کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا طواف کر کے لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہے تھے، جیسا کہ اصل خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یا حج کے ٹائم مسلمان پڑھا کرتے ہیں، یعنی اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، جس پر خود شیعہ علماء نے فتویٰ دے دیا۔ بلکہ شیعہ علماء کو شاباش خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ایسا کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ اور یہ ویڈیو تقریباً کوئی 3-4 سال پرانی ہے، لیکن آپ کو ان ویڈیو سے اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بد عقیدہ مسلمان دن بدن کتنا پستی میں جا رہے ہیں اور اب اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ کے ڈیزائن یا پھر اس کی نسبت پر کوئی بھی بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ قیامت تک کے کعبہ صرف ایک ہی ہے۔ یہ انڈیا کے اندر دوسرا جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یو پی کے جو ہے نا، انڈیا کے اندر یو پی ہے، اتر پردیش، اس کے مگن پور کے اندر کسی بابا کا دربار ہے جس کا نام ہے زندہ شاہ مدر۔ اس درگاہ کے اندر خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو بنایا گیا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو صاف طور پر طواف کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جہالت کو ہم شرک کے سوا بھلا کیا نام دیں؟ قبرستانوں میں جا کر انسان کو اللہ کا خوف آنا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے تھی، یا پھر وہاں پر جا کر اسے شرک کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ کو یہ جہالت کی انتہا لگ رہی ہے تو آئیے آپ کو پاکستان میں بھی ایک صوبے کے اندر ایک بہت بڑا مزار ہے، اس کے اندر موجود ایک مزار پہ لے کے چلتا ہوں، جو میں آپ کو کہانی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، غور سے ذرا سنیے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو، جہاں پہ لوگ بنا کسی کعبہ جیسی بلڈنگ کے ان لوگوں کے بقول اس جگہ کو حج سمجھ کر اس کا طواف کرتے ہیں، اور یہ سندھ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ لوگ ہر وہ رسم ادا کر رہے ہیں جو کہ ہندو اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر دوں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی عبادت اور طواف کے لیے اور مسلمانوں کی یونٹی کے لیے اپنا جو گھر مقرر کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے صرف اور صرف کعبہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس گھر کا جو ہے نا حج کرے، اور جو بھی شخص اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو یاد رکھیں کہ اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس بلڈنگ کو بھی جسٹیفائی کرنے کے نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ انہوں نے حج عمرہ کے لیے طواف کرنے کے لیے پہلے سے پریکٹس کرنے کے لیے اس چیز کو بنایا، لیکن ابھی تک ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچے۔ ہم لوگ اس کو پھر بت پرستی اور پوجا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دین اسلام میں اس چیز کی، اس بات کی سخت ممانعت ہے کہ اس طرح کی کوئی بلڈنگ آپ اس کو ڈپلیکیٹ کے طور پر نہیں بنا سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔